تم کیوں گھر سے باہر گئیں؟ تم کیوں یونیورسٹی گئیں؟ تم کیوں آفس میں جاب کرنے گئیں؟ تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے؟ کیا ہوا اگر تمہارے شوہر ملک سے باہر ہیں اور تم اکیلی ہو بچوں کو سنبھالنے کے لیے؟ کیا ہوا اگر تم طلاق یافتہ ہو؟ کیا ہوا اگر تم بیوہ ہو؟ کیا ہوا اگر تمہارے گھر میں کوئی مجبوری تھی اور تمہیں خود جانا پڑا اس کام کو کرنے کے لیے باہر؟ اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، سارا الزام تو تمہارے اوپر آنا ہے، کیونکہ تم ایک عورت ہو، ایک لڑکی ہو، ایک بیٹی ہو، ایک خاتون ہو، تمہیں تو حق ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا۔ ایسا ہی سننے میں آتا ہے نا۔ السلام علیکم، میرا نام مس کرن بانو ہے اور میں اپنی اردو کی گوگل کلاس روم کے لیے کچھ مٹیریل سرچ کر رہی تھی لیپ ٹاپ پر، لیکن میرے سامنے جب بھی میں کچھ سرچ کرنے جا رہی تھی کوئی نہ کوئی ایسی خبر، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور آ رہی تھی جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں کیا ہو رہا ہے میرے آس پاس۔ آئے دن ہم اس طرح کی خبریں، اس طرح کی باتیں اپنے ٹی وی پر، اپنے کمپیوٹر میں، اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں آ گئے، یہاں انسان رہتے ہیں ہم جیسے یا جانور رہنے لگے ہیں، حیوان رہنے لگے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے جو کچھ چیزیں سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ مسئلہ لباس سے بھی نہیں ہے، مسئلہ جگہ سے بھی نہیں ہے، مسئلہ عمر سے بھی نہیں ہے، معصوم بچی ہو یا بوڑھی عورت ہو یا جوان لڑکی ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جوان لڑکا ہے یا بوڑھا آدمی ہے، اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری جو پریشانی ہے وہ ذہن کی ہے، سوچ کی ہے، جو ہمارے آس پاس کے لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے یا جو سوچ ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں پڑھ کر اور سن کر جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے گھر کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اتنی آزادی دینی چاہیے کہ وہ بنا ڈرے، بنا جھجکے اپنے گھر کے مردوں سے، بھائی سے، شوہر سے، باپ سے، بیٹے سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکے، کہ اگر وہ کہیں پڑھنے جا رہی ہیں یا اگر وہ کہیں جاب پر جا رہی ہیں یا اگر وہ اپنی کسی رشتہ دار کے آنے سے انکمفرٹیبل ہیں یا انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دیکھنے کا یا بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اسے سمجھ سکیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی پر پابندی لگا دیں کہ تم وہاں کیوں گئی تھی، تم نے اس سے بات کیوں کی تھی، تم وہاں کیوں بیٹھی تھی، تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی۔ نہیں، آپ کس جگہ سے جانے سے روکیں گے عورتوں کو؟ ہاسپٹل جانے سے روکیں گے، نوکری کرنے سے روکیں گے، پڑھنے سے روکیں گے، یا گھر میں ان کو قید کر دیں گے؟ ہمارے تو گھر میں بعض ایسے رشتہ دار ہمارے آ رہے ہوتے ہیں یا ایسے جان پہچان کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اس طرح کی حرکتوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں پر کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیوی بہنوں کو، ماؤں کو، انہیں اتنا جو ہے کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ آپ سے بغیر جھجکے ڈرے اپنے مسائل ڈسکس کر سکے۔ اور اگر آپ کی بچی یا بچہ، بینگ اے ٹیچر میں پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی بچہ کسی کے ساتھ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے یا کسی کے گود میں لینے سے رو رہا ہے یا کسی کے ہاتھ پکڑنے سے وہ پریشان ہو رہا ہے یا وہ نہیں چاہ رہا کہ وہ انسان آپ کے گھر آئے یا آپ اس کے گھر جائے، تو پلیز اس چیز کو سیریسلی لیجیے۔ انہیں یہ بول کر خاموش کروا دینا کہ نہیں وہ بڑے ہیں، انہوں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، وہ تو ایسے ہی کہتے ہیں، وہ تو کزن ہے، کزن تو ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، ماموں کے ساتھ تو جا سکتے ہو، چاچا ہیں، کیا ہوا چلے جاؤ، کیا ہو گیا اگر انہوں نے گود میں لے لیا۔ نہیں، پلیز برائے مہربانی ان چیزوں کو اب روک دیجیے۔ یہیں پر ہمارے آس پاس، آپ کے آس پاس، میرے آس پاس کس ذہنیت کے لوگ ہیں ہمیں نہیں معلوم، ان کے اندر کون سی سوچ پنپ رہی ہے، وہ آپ کے بچوں کو لے کر کیا سوچتے ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ اس چیز کو سیریسلی لیجیے۔ پیرنٹس بعض دفعہ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، نہیں، آپ کی ذمہ داری پہلے آپ کا بچہ ہے، اس کے بعد کوئی اور ہے، اس کا کمفرٹ، اس کی بات کو سنیے، اس کی بات کو اگنور مت کیجیے۔ اینڈ ون مور تھنگ کہ ہاں، جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ابھی اپنے آپ کو خود حفاظت نہیں کر سکتے، تو برائے مہربانی جہاں تک ممکن ہو انہیں گھر سے باہر اکیلا مت بھیجیں، انہیں کسی کے پاس بھی اکیلا مت چھوڑیے، انہیں کسی کے پاس اکیلا مت جانے دیجیے، انہیں کہیں پر بھی اکیلا مت جانے دیجیے، کیونکہ ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری آپ پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ بعد میں ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں رہتا، بعد میں وہ وقت گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک اور جو اس میں اہم پوائنٹ ہے، جو ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے
کہ یہاں بات صرف بچیوں کی حفاظت کی، عورتوں کی حفاظت کی نہیں، ہمیں اپنے آس پاس یہ بھی دیکھنا ہے۔ میں ان ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ آپ کے گھر میں دیکھیں جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں مرد یا لڑکے، وہ بھی تو کسی نہ کسی فیملی سے ہی بلانگ کرتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے بیہیویئر میں، ان کی بات چیت میں، ان کی کسی حرکت سے یہ محسوس ہی نہ ہوا ہو کہ ان کی سوچ کیسی ہے یا وہ کس قسم کے ہیں؟ تو آپ برائے مہربانی اپنے بیٹوں، بھائیوں، جو بھی آپ کے فیملی ممبر ہیں، آپ کے والد صاحب، اگر آپ ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو کسی سے ڈسکس ضرور کریں، اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ آج آپ گھر میں اگر خاموشی سے ان کو شے دیتے ہیں اور چپ رہتے ہیں اور ان کی بدتمیزیوں کو اگنور کرتے ہیں تو وہ یہ گھر کے باہر بھی حرکتیں کریں گے۔ آپ کی ایک کی خاموشی آگے بہت سارے مسائل پیدا کرے گی۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک خاتون نے جو ہے وہ بس کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ بھیجی ہے اور اس کے بارے میں اپڈیٹ کیا ایک شخص کے بارے میں کہ جو نازیبہ حرکت کر رہا تھا۔ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی اور ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ اپنے پاس کوئی ایسی شاد چیز رکھیے، کوئی آپ کے پاس کانٹا ہو، کوئی آپ کے پاس پرکار ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو اپنی حفاظت کے لیے ضرور رکھے۔ کچھ نہیں تو آپ کو اسپرے بوٹل میں کوئی مرچ والا پانی بنا کے بھر کے رکھ لیجئے۔ دیکھیں صرف خاموش رہ جانا یہ بہت بڑی ہمت کی بات تھی جو انہوں نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی۔ اس سے زیادہ ہمت آپ کو دکھانی ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، آپ زور سے اونچی آواز سے چلا ضرور سکتے ہیں تاکہ آس پاس کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ یہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ کسی شخص کو ایسی حرکت کرتا ہوا دیکھ کر صرف خاموش رہ جاتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ اگلی بار اس سے زیادہ خراب حرکت کرے گا، وہ اور لوگوں کے سامنے بھی حرکت کرے گا۔ آپ اپنے اور میں خواتین سے بھی یا مرد حضرات سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے آس پاس ضرور نظر رکھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک نے یہ دیکھا اور کسی اور نے نہ دیکھا ہو، کسی اور کی نظروں سے ایسی چیز نہ گزری ہو یا اس نے محسوس نہ کیا ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ تو پلیز غلط کو غلط بولنے کی ہمت رکھیے۔ کچھ نہیں کر سکتی، میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی، جتنی بھی بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، خواتین چاہے جاب کے لیے چاہے پڑھائی کے لیے، جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں کچھ مت کریں۔ اگر آپ ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اس پر شور ضرور مچائیے، آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا ضرور کر لیجیے، ایسے لوگوں کو حوصلہ مت بڑھنے دیجیے۔ برائے مہربانی گھروں میں پیرنٹس اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ ضرور کریں، انہیں ضرور بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، ان کو ضرور بتائیے۔ ہم بینگ اے ٹیچر ہم بچوں کو ضرور گائیڈ کرتے ہیں اور میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں، کیونکہ بچے کی تربیت میں بہت بڑا حصہ ہے۔ اور جو بچے غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کے ماں باپ سے بھی میں کہوں گی، جو لڑکے یا گھر کے مرد جو غلط چیزیں باہر آ کے کر رہے ہیں ان کی حرکتوں پر ضرور نظر رکھیے، دیکھیں کہ وہ ایسی چیزیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر مائیں ہیں تو اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو نہ چھپائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں باپ سے یا بڑوں سے یا بڑے بھائی سے چھوٹے بچوں کی غلطیوں کو چھپاتی ہیں اور وہ آگے چل کر اس کے نتائج ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایک گولی کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ کسی ایسے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں جس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور کسی کی بہن، بیٹی یا بچی کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو دیکھیے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم فرمائے، اور جو یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے تیزی سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ آسانی کے معاملات کرے اور ہمارے گھر کے لوگوں کو، ہمارے آس پاس، خاص طور پہ ہمارے جو لا جتنے بھی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو قانون کے نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی ایسا قانون بنائیں کہ حرکتیں کرنے والوں کو کرنے سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں کئی ہزار بار سوچنا پڑے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔